أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، دوستوں، بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، یہ ایک نئی پچھلی نشستوں میں جو گفتگو چل رہی ہے اسی کی ایک کڑی آج ہم اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں بڑی لاپرواہی سے کام لیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج بہت سارے ہمارے بھائی، خصوصاً مرد حضرات، اپنی ذمہ داری نبھانے کے بجائے دوست احباب کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے اپنا بہت سارا وقت باہر اور غیر ضروری چیزوں میں دوستی نبھانے میں، لہو و لعب اور فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، اور اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ انسان دن بھر اپنے کاروبار میں یا اپنی ڈیوٹی اور نوکری میں آنے کے بعد جو ٹائم تھوڑا سا بچا اس کو دوست احباب کے ساتھ باہر گھومنے ٹہلنے اور فضول چیزوں میں ضائع ختم کر دیا۔ اب دن کا تھکا مادہ اب دوست احباب سے مل ملا کر کے آدھی رات کو آتا ہے تو بچے سو چکے ہیں اور اپنا بستر پر پڑا سو جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھنے، بچوں کی تعلیم تربیت کا کوئی موقع وہ نہیں نکالتا، اور بچوں میں بگاڑ کا سبب یہی بڑا سبب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ماں اکیلی بچوں کی صحیح تربیت پوری نہیں کر سکتی جب تک کہ باپ کا ساتھ نہ ہو۔ ماں اور باپ دونوں جب مل کر کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تبھی بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم تھوڑی سے کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک چیز تو یہ یاد رکھیں، چاہے ہمارے بچوں کے باپ ہوں یا ماں یعنی والدین، اللہ تعالیٰ نے والدین پر یا ہم پر اور آپ دو فریضہ ادا کیا ہے۔ ایک فریضہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اور دوسرا فریضہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ دو فریضہ ہے۔ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ایمان والے ذرا غور کرو، ایمان والے چاہے مرد ہوں یا عورت، ہر ایک پر دو فریضہ ہے بھائیو دوستو۔ ایک ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اور دوسرا ہے اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا۔ اب اپنے آپ کو جہنم سے لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا اور اولاد کو جہنم سے بچانے کے، دونوں کے کو جہنم کے آگ سے بچانا ہے، لیکن بچانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ماں باپ اپنے آپ کو تو جہنم سے بچائیں گے ایمان اور عمل صالح کر کے، ایمان اور عمل صالح۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ماں باپ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے، لیکن اولاد کو جہنم سے بچانے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی ذمہ داری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اے علموہم
وَأَدِّبُوهُمُ الْخَيْرَ، یعنی اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچاؤ ایمان اور عمل صالح کر کے، اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا ہے صحیح تعلیم اور تربیت، اسلامی آداب اور اسلامی احکام سکھا کر کے۔ پتہ یہ چل گیا اولاد کو جہنم سے بچانے کی جو ذمہ داری ہے، اولاد کو تعلیم اور تربیت دینا ہے۔ اب تعلیم اور تربیت کے لیے دوستو مدارس کافی نہیں ہوتے، گھر میں ضروری ہے۔ ماں اکیلے کافی نہیں، اس کے اندر باپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اگر باپ سارا وقت باہر ڈیوٹی میں، کام میں اور دوست احباب کے ساتھ بچا ہوا وقت لگا دیتا ہے، اپنے گھر میں آ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دن بھر میں بچوں نے کیا کیا ہے، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، اسکول گیا یا نہیں گیا، آج فلاں کام کیا یا نہیں کیا، جب تک باپ آ کر کے گھر میں بیٹھ کر کے بچوں کے حالات کا جائزہ نہیں لے گا، ان سے بات پرس نہیں کرے گا، کبھی بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شریعت نے بہت تاکید کی ہے کہ باپ اپنے ضروری کاموں سے، اپنے فرائض اور واجبات باہر کے جو ہیں، کاروبار کے، روزی روٹی کے، محنت مزدوری کے، ڈیوٹی کے، وہ کم کا فارغ ہونے کے بعد انسان اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھے، تاکہ بچوں کا حق ادا ہو، بچوں کی نگرانی ہو، بیوی کا حق ادا ہو، بوڑھے ماں باپ کی خدمت ہو سکے۔ اسی لیے ہم تمام ایسے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں، ذرا اپنی اپنا اوقات دوستوں اور باہر کھیل کود میں صرف کرنے کے بجائے فریضہ ادا کریں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے ذریعے، اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے لیے گھر میں آ کے بیٹھے تاکہ فریضہ ادا ہو اور ذمہ داری ادا ہو جائے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کتنی بڑی چیز، توبہ، 3 آدمیوں کے لیے اللہ کے رسول نے بڑی دعائیں دی ہیں۔ حدیث سنے، توبہ لمن ملک لسانہ ووسع بیتہ وبکى علی خطیئتہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں توبہ، توبہ، توبہ کا مطلب ایک ہے اللہ ہمیشہ اس بندے کو خوش رکھیں، آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھیں، کسی ٹینشن میں مبتلا نہ کریں، خوشحال خوشگوار زندگی اللہ عطا کرے، فرما بردار بیوی ہو، فرما بردار بچے ہوں۔ توبہ دعا دے رہے ہیں کس کے لیے؟ 3 آدمی، اس آدمی کے لیے 3 عمل کرتا ہے۔ نمبر 1، اتنی بڑی دعا اللہ رسول دے رہے ہیں، فرمایا اتنی بڑی دعا میں اپنے اس امتی کو دیتا ہوں جو 3 عمل کرتا ہے۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا لمن ملک لسانہ، اپنے زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 2، ووسعہ بیتہ، ضروری کام کر کے باہر سے آتا ہے، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، باہر گھومنے ٹہلنے دوستی نہیں نبھاتا، گھر میں آ جا کے بیٹھ جاتا ہے تو ماں باپ کی بھی خدمت ہوتی ہے، بیوی کا حق ادا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے گھر میں اپنا ٹائم ضرور لگائیں نوجوان، ماں باپ۔ آگے تیسرا عمل، وبکى علی خطیئتہ، انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرے۔ 3 عمل ہو گئے۔ نمبر 1، ساری خیر و برکت کی، اچھی اولاد کی، اچھی بیوی کی، اچھی بچی کی، وفادار بیوی، فرما بردار اولاد، دعائیں دینے والے ماں باپ، ساری نعمتوں سے اللہ مالا مال کب کرتا ہے؟ جب انسان 3 چیزیں کرے۔ نمبر 1، اپنے زبان کی حفاظت۔ نمبر 1، اپنے گھر میں ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت، بوڑھے ماں باپ کی خدمت ہو۔ نمبر 3، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں یہ 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلکہ دوستو آج ساری بلاؤں کی نجات، ساری پریشانیوں، آج اور انسان اپنی بیٹیوں سے پریشان ہے، آج اپنے بیٹے سے پریشان۔ اللہ اکبر، سارے معاملات کیوں بگڑے ہیں؟ اس کو اس طرح سے سمجھیں۔ عقبہ ابن عامر، ترمذی کی حدیث، ایک مرتبہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، سامنے سے اللہ کے رسول آ رہے تھے، بڑی طویل حدیث ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج اللہ کے رسول سے سلام کرنے میں پہل کروں گا، لیکن اللہ کے رسول نے سلام کر دیا، پہلے میں رہ گیا۔ بڑی طویل 12 باتیں اللہ کے رسول نے بیان کی اس موقع پر۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جب ہم کو دیکھا ہم سلام کرنے میں پہل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، ہمیں تکلیف پہنچی، تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول کنارے کھڑے ہو گئے۔ تو 12 نصیحتیں کی لیکن 3 بس۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ بما نجات المومن، آپ بتائیں کہ ہمارا مومن بھائی کو عذاب قبر سے، عذاب نار سے، دنیا آخرت کی پریشانی سے، گھر کے ماحول کے خراب ہونے پریشانی سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ ایک مومن کو خوشگوار زندگی کیسے؟ بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، بیوی سے سکون ہو، ماں باپ کی دعائیں مل رہی ہو، ساری مصیبتوں سے میرے بھائی مومن بھائی کو نجات کیسے مل سکتی ہے؟ آن فرمایا اگر 3 کام مومن کر لے سارے گھریلو پریشانیوں سے نجات، باہر کی پریشانیوں سے نجات۔ نمبر 1 املک علیک لسانک، عقبہ اپنے زبان کی حفاظت کر۔ نمبر 1 وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رویا کر۔ نمبر 3 ولیسعک بیتک، باہر ٹائم پاس کرنے کے بجائے ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر میں آ کے بیٹھ جا، باہر کی فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور گھر میں رہو گے تو بیوی بچے گھریلو فتنے اور برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ساری پریشانیوں سے نجات کب ملے گی؟ جب انسان 3 کام کرے گا، ان میں ایک ہے میرے بھائی اپنے گھر کو کافی سمجھنا، گھر میں آ کے بیٹھنا۔ ہم اپنا وقت ڈیوٹی کے وقت میں کمپنیوں میں، آفس میں، مارکیٹ میں، اور گھر آنے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد دوستوں کے ساتھ باہر گزاریں گے تو نہ ماں باپ کی خدمت ہو سکے گی، نہ بچوں کی تربیت، اور قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اپنے بھی گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں اور اتنا ہی گناہ اپنے بال بچوں کو بھی لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے آسان طریقہ ہے دوستو، کچھ وقت نکال کے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں صرف کریں، اسکول پر بھروسہ نہ کریں، گھر میں آپ آئیں، اپنا بچا ہوا وقت اپنی اولاد کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے لیے دیں، ماں باپ کی خدمت ہوگی، آنکھیں ٹھنڈک ہوگی، اور ادھر بچوں کی صحیح تربیت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اگلی نشستوں میں مزید باتیں کہی جائیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔